वेलकम बैक. हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद जुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. जुबैर साहब, हमें तो हाइब्रिड 2.0 और अब 3.0 की तरफ मोड में जाते हुए दिखाई दे दिए, लेकिन हमें तो हाइब्रिड 1.0 खत्म करने गया था, ये तो नहीं करने गया था. जाने के लिए उनके पास आपको पता है, मतलब जाहिर सी बात है, मरियम नवाज की तरफ से ही मुझे कहा गया था. मैं देखे मेरी मरियम नवाज साहिबा ने आपको कहा था कि उनके पास मैंने कभी भी इजहार नहीं किया था कि जी मैं जाके इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूँ. ना मुझे कोई इशारा मिला था उनकी तरफ से कि जी आप आएं और बातचीत करें, क्योंकि आई वाज बेसिकली नोन टू बोथ द साइड्स. बट मैंने उस हिसाब से कि जी, एंड बाय द वे मेरा एज एन इंप्रेशन कि दे वर टू डेस्परेट फॉर अ डील. Too desperate for a deal, but मतलब देखें, मुझे frankly to be fair with नवाज शरीफ, to be fair with मरियम नवाज, उन्होंने मुझे ये कहा ही नहीं था कि जी आप हमारे केसेस माफ करा दें. मैंने ये कन्विंस किया था ये केसेस आर फेक और इनकी कोई हैसियत नहीं है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब खत्म हो जाएंगे. तो वाई नॉट आप हीरो बने और आप अपने आप को पीछे कर लें. लेट द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड लेट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो कि इमरान खान साहब की थी, वो और हम आपस में जैसे भी लड़े, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, मुझे पता था कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन. और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, आज भी मुझे कोई कहेगा तो मैं जाके क्या बहस करूंगा, मैं यही कहूंगा यार आइन पर अमल दरामद शुरू कर दे बस. और क्या करना है, और मुल्क के लिए और क्या डील होती है. दिस इज द बेस्ट डील. अगर कोई रिसीविंग एंड पर है इस वक्त, पीटीआई रिसीविंग एंड पर है. पीटीआई क्या चाहती है? पीटीआई यही चाहेगी ना कि आप जाके बजाय के कहेंगे यार आप इमरान खान के खिलाफ वापस ले लें, आप ये कहेंगे कि आप आइन के हिसाब से मुल्क को रन करना शुरू करते हैं. लेट द कॉन्स्टिट्यूशन टेक इट्स ऑन कोर्स, और उससे आई एम 100% श्योर इमरान खान और पूरी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग अनडूइंग what was done on the night of February 8th and the morning of February 9th. But Zubair साहब, during your meetings with General Bajwa, आपकी expectations थी क्या? जब आप जा रहे थे तो आपकी self expectations क्या थी? कि आपको लग रहा था कि would he be aligned on that? And was General Faiz part of the meeting? जी, वो दूसरी मीटिंग में आए थे. I was 100% convinced कि I will be able to convince the generals कि जी दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर पाकिस्तान. और मैं हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से उनको बता रहा था कि एक जो पॉलिसी जिस तरह मुजीबुर रहमान के खिलाफ की थी, गद्दार वतन उसको डिक्लेयर किया था, फिर उसको विड्रॉ किया, फिर वो इलेक्शन जीत गया, ही बिकेम अ हीरो लाइक ही वाज नेवर बिफोर ही वाज अरेस्टेड. या भुट्टो साहब के साथ जो आपने किया था वो इतनी बड़ी ज्यादती थी कि उसके बाद आप उसको खत्म करना चाहते थे. वो 50 साल हो चुके हैं, वो फिर भी जिंदा है, एंड राइटली सो. और इसी तरह से आपने बेनजीर के साथ किया, फिर नवाज शरीफ के साथ किया. दिस पॉलिसी, और मैं आज भी कहता हूं कि दिस इज अनवर्केबल. को ये सब वैसे बताया, और आज जो हालात हैं जिसमें एक साबिक वजीर आजम के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर जी मैंने बिल्कुल बताया था. और मैंने एक एक चीज, और मैंने उनसे कहा था कि देखें आपका इंस्टीट्यूशन, दिस इज द टाइम टू डिस्टेंस योर सेल्फ एंड क्रिएट द लेगेसी. जो आप कहते हैं कि जी जनरल याया ने ये खराब किया था, और जनरल अयूब ने ये खराब किया था, जनरल ज़िया ने ये खराब किया था, जनरल मुशर्रफ ने ये खराब किया था. मैंने कहा आज से 5 साल के बाद आपके बारे में भी ये कहेंगे. तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो डाउन इन हिस्ट्री एज समवन who actually walked away when he was the most powerful person. This is what I told him. But Zubair sahab, as a politician, do you resent holding such meetings? Yes, I do, but please एक चीज मेरी बात याद रख लें. अभी जिस तरह इमरान खान ने भी कहा ना कि मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूं फौज के साथ, वो नुमाइंदा अपना बताएं. अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं. आप उसको ऑन द प्योर बेसिस आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यार एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी. बट द प्रॉब्लम इज कि जब अयूब खान 10 साल हो चुके थे और प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग ऑपोजिशन कर रही थी वो अयूब खान के साथ कर रही थी ना. चॉइस क्या थी, किसके साथ करते? तो अगर जब याया खान प्रेसिडेंट बन गए, या मुशर्रफ जब प्रेसिडेंट थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो बेनजीर वाज होल्डिंग टॉक्स विद हिम इन दुबई और पता नहीं अबू धाबी. तो उनके पास चॉइस क्या थी, किसके साथ जाके बात करते? चॉइस नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल चॉइस नहीं है ना. ये तो बड़ी ज्यादती है कि आप कह रहे हैं चॉइस भी नहीं है. दूसरी तरफ जुबैर साहब कभी बाहर ही नहीं आ सकेंगे जी, इस साइकिल से तो फिर कभी भी बाहर नहीं आ सकेंगे. आना चाहिए ना. एक ही तरीका है वो, जो एक देखे ना, एक तरीके, एक लिहाज से जो शाहिद खान कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन मैं वो कहता हूं कि वो नन स्टार्टर है. वो कहते हैं सब बैठ जाए कि इसको आगे कैसे लेके जाना है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आगे लेके जाने का एक ही तरीका है. आइन पर सबकी कमिटमेंट है. लेट्स Pakistan has experimented with everything except following the constitution. For once, just once,
جسٹ فالو دا کانسٹیٹیوشن, For- نہ ریگ کریں الیکشن, Constitution نہ follow پکڑ کیا. دھکڑ کی ویسا سیاست آپ کو کریں, پتا نہ اندر بند Constitution کریں. follow کیا, چھوٹے میاں صاحب کی حکومت چلی جائے گی. حکومت بالکل چلی جائے گی. تو یہ تو نہیں آپ پہلے پرسن کو سامنے نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا. یہی تو خرابی ہے. ہم آئین سے پہلے اس کو رکھتے ہیں کہ جی میں آئین پر عمل تو کرنے جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سے تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا تو لیٹ اٹ بی. آئین کے حوالے سے شورلی اگر بات چیت ہوگی, آئین پر عمل درآمد ہوگی, تو پھر اس وقت کی جو حکومت ہے بوتھ ایٹ دی سینٹر اینڈ ان پنجاب وہ گر جائے گی. بیکاز ظاہر سی بات ہے فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کے بیسس پر تو گر ہی جائے گی. جو فارم 45 کو میچ کریں گے فارم 47 سے. رائٹ. بھائی زبیر صاحب یہ بتائیے گا, گزشتہ روز عمران خان صاحب کہے تھے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ کی طرف لے کر جائیں گے, اور جنرل فیض کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ملٹری کورٹس میں ہی الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کر جائیں گے, اور جنرل فیض کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ وہ مجھے نہیں پتا, ظاہر سی بات ہے, وہ تو میٹر آف اسپیکولیشن ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عمران خان کی ان کے پاس نہیں, لیکن عمران خان اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں, سیولین کورٹس میں چلنا چاہیے. اور پلیز رینا, وی شوڈ آلسو ناٹ بی ٹوٹلی انڈیفرنٹ ٹو واٹ دی گلوبل پلیئرز ول ٹاک اینڈ سے اباؤٹ اس. اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان کا مقدمہ چلتا ہے اور ان کو سزا ہوتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں, فار جسٹ ناٹ ناؤ, فار ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم, پاکستان کو اور جو اس وقت ہم جس گڑھ میں پھنس چکے ہیں اور ہمارا جو امیج اتنا خراب ہے وہ مزید خراب ہوگا. کوئی اس کو نہیں مانے گا, بیکاز ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں ہوا کیا ہے. ملٹری کورٹ میں ہمیں کیا پتا چلے گا کہ ملٹری کورٹ اوپن تو نہیں ہوتا. تو جنرل فیض کا سلسلہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گلوبلی کیا سوچا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں, اس کا وہ تو آلریڈی خراب ہے نا, وہ تو آلریڈی خراب ہے. دیکھیں گلوبلی تو کسی کو یہ جو کون سا کیس ہے, عدت کا کیس, کسی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ ایک شخص پر مقدمہ چلا رہے ہیں کہ آپ نے شادی کیوں ایک پرٹیکولر ٹائم میں کی تھی. یہی ہے نا عدت کا کیس. کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی پر یہ چلا ہے؟ کیا اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ جا کے لوگوں کو, کپلز کو پکڑے اور ان کو کہے کہ آپ نے شادی اس وقت کیوں اور اس وقت کیوں نہیں کی تھی؟ کیا یہ اسٹیٹ کا کام ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہ کہا تھا؟ کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے؟ اور یہ تو فارس ہے, اس سے زیادہ فارس ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ پھر اس کو شو کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس چونکہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے. میں ایک 190 ملین پاؤنڈ پر بھی ایک, اگر آپ کے پاس آدھا منٹ ہو, میں ایک چیز دیکھیں, 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے, وہ ایک فائنینشیل irregularity کے حوالے سے ہے. اور وہ جو بتایا گیا ہے کہ جی وہ کیبنٹ میٹنگ میں اپروول کرائی تھی بغیر بتائے ہوئے ممبرز کو ایک بند لفافے میں, اور اس کے بیسس پر وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے وہ اس ٹائیکون کے جو لائبلٹی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تھے. فیئر 2.5 سال ہو چکے ہیں. اپریل 2022 میں یہ والی حکومت آئی تھی, اس کابینہ نے, عمران خان کی کابینہ نے اپروو کیا تھا نا. وائی ڈزنٹ دس کابینہ ٹیک اپ دا سیم کیس کہ جی وہ غلط ہوا تھا, شور مچا کے تھک گئے, اس لیے ہم اٹارنی جنرل کو آرڈر کر رہے ہیں کہ ہی شوڈ گو اینڈ فائل اے کیس ان دا سپریم کورٹ کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آپ نے ایڈجسٹ کیے تھے وہ ایڈجسٹ نہ کریں, گیو اٹ بیک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے نہیں کرتے ہیں, پروفٹ لیے جا رہے ہیں سر یہاں پر, تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو پلے پالیٹکس آن دیٹ. اگر وہ یہ ہو جائے گا اور واپس آ جائیں گے تو پالیٹکس ختم ہو جائے گی. لیکن پالیٹکس اگین زبیر صاحب has a point when they say کہ these cases don't have a leg to stand on. آج بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کوئٹ کر دیا 12 مقدمات میں جو 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر ڈالے گئے تھے. 10 اور بن جائیں گے, فکر نہ کریں آپ. یہ سارے کیسز ختم ہوں گے؟ نہیں, میں نے کہا 10 اور بن جائیں گے. اچھا 10 اور بھگتیں گے آپ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. لیکن کیا عمران خان صاحب نے کوئی انکریجنگ سگنل آپ کو موصول ہو چکا ہے ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور اپنا ڈیسیشن جو ہے وہ کیا واقعی سمجھا جائے کہ آپ پی ٹی آئی ہی کی طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو وہ میرا ریسنٹ انٹرویو کا میرا خیال ہے ایک چیز تو تھوڑے سے مس انڈرسٹینڈ کی تھی کہ بہت سے لوگوں نے, میرے پاس بھی بہت میسیجز آیا سب کچھ کہ میں نے جوائن نہیں کیا ہے. ایسے جوائن تو نہیں, چھپ چھپا کے کون جوائن کرتا ہے؟ بالکل, ابھی تک تو پاکستان میں یہ وقت نہیں آئے گی چھپ چھپا کے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تو جب پی ٹی آئی زبیر صاحب, مطلب آنے والے دنوں میں دیکھو نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ you already said کہ وہ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پر ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین بانی. وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے نا, باقی سب
نے تو حملے کر رہے ہیں تو باقی سب تو پار کوریڈرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر پاکستان میں کوئی خرابی پکڑ دھکڑ کی سیاست ہو رہی ہے وہ تو رولنگ پارٹی کر رہی ہے نا, تو اس میں اگر اس ماحول میں اگر میں تو نہیں سپورٹ کر سکتا. رائٹ. زبیر صاحب آخر میں ایک کامنٹ ذرا آپ کا مجھے ذرا سمجھا دیجئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جب کہتی ہیں کہ جو 2 ماہ کے لیے ایک ریلیف دیا گیا ہے پنجاب کی عوام کو 14 روپے بجلی کے بل میں کمی کر کے, وہ کہتی ہیں یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے, سو 2 ماہ کا ریلیف ہوتا کیا ہے آپ ذرا سمجھائیے. میرا تو خیال ہے اینی تھنگ اپ ٹو 6 months از شارٹ ٹرم, اور 6 مہینے سے کوئی 2 سال از میڈیم ٹرم, اور 2 سال کے اوپر از لانگ ٹرم. تو 2 مہینے کا تو ظاہر سی بات ہے شارٹ ٹرم ہی کہیں گے نا, اس کو کیسے لانگ ٹرم کہہ سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کی اکنامکس میں ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے کہ 2 month کا ایک آپ کچھ چیز کر رہے ہیں اس کو آپ لانگ ٹرم کہیں. 2 months کا لانگ ٹرم ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا جا رہا ہے. اگر یہ ضرور ہو سکتا ہے علینا کہ وہ جب اس کا تیسرے مہینے بل آئے گا اور وہ زیادہ ہوگا 14 روپے پلس ہو کے آئے گا, تو وہ یا تو وہ پچھلے مہینے والے کو کرے گا, تو ایٹ لیسٹ اس حساب سے لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. اگلے سال بھی وہ سوچے پچھلے مہینے جب اگست کا بل آیا تھا تو وہ کتنا زبردست تھا, تو وہ لانگ ٹرم امپیکٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے. فیل گڈ فیکٹر جو کہ لمبے عرصے تک عوام کو جو ہے نا وہ محسوس ہوتا رہے گا. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محمد سابق گورنر سینئر سیاستدان اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. عوام کے لیے ایک اچھا ریلیف ہے 2 ماہ کا, جو کہ ان کو ایک دیر پا احساس جو ہے اس ریلیف کا بڑے ایک لمبے عرصے تک رہے گا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.